بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو کام امتیاز جلیل نے کیا ہے یہ آج تک 70 سالوں میں کسی بھی سیکولر پارٹی کی مسلم نیتا نے نہیں کیا۔ یہ لوگ ہمارے محلے میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ عید ملن تہوار تو مناتے ہیں، ہمارے گھر میں سرخرما تو پیتے ہیں، ہماری نمازوں کے باہر تو بیٹھتے ہیں، عید پر گلے تو ملتے ہیں، ہولی دیوالی میں ہمیں بلاتے تو ہے، سب کچھ کرتے، مگر جب مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی ہے اور مسلمانوں کو اپنے حقوق ملتے نہیں، اس وقت یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن کو ممبر آف پارلیمنٹ بنایا جاتا ہے، جنہیں ایم ایل اے بنایا جاتا ہے، ان سے اگر آپ یہ کہو کہ آپ ہماری آواز کو اسمبلی میں اٹھاؤ یا پارلیمنٹ میں اٹھاؤ، تو وہاں پر بھی یہ اپنی آواز کو مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھاتے، کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندو ووٹ بینک بنا رہے اور ہندو ووٹ بینک ہمارا خطرے میں نہ آئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کو اعتماد میں نہیں لے سکتے یہ لوگ، اس لیے یہ لوگ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں نہ سڑکوں پر آتے ہیں، نہ ان کے لیے آواز اٹھاتے، کچھ نہیں کرتے۔ اور آج تک 70 سالوں سے جتنا سیکولر پارٹیوں کے نیتاؤں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے، اتنا کسی نے بیوقوف نہیں بنایا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ شکیل رشید صاحب کا کالم آپ پڑھ لیجئے، کانگریسی نیتا، کانگریس کی غلامی کرنے والے جتنے مسلم نیتا ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی تفصیل جو ہے تو شکیل رشید صاحب نے ڈالے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے بڑے عہدے پر یہ لوگ فائز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ عمران پرتاپ گڑھی کو دیکھ لیجئے، راہل گاندھی کے لیے یہ سڑکوں پر آ سکتا ہے، اپنے کپڑے پھڑوا سکتا ہے، روڈ پر لول سکتا ہے، پولیس اس کو اٹھا کے وین میں ڈال سکتی ہے۔ کس کے لیے؟ راہل گاندھی کے لیے، دھرنے آندولن کے لیے۔ اگر راہل گاندھی پہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کر سکتے، مسلم نیتا سب کچھ کر سکتے، مگر اپنے نبی کے لیے سڑکوں پر آ نہیں سکتے، جلوس نکال نہیں سکتے، آواز اٹھا نہیں سکتے، اور مسلمانوں کو جن کا ووٹ لیا ہے ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اوپر پارٹی کا دباؤ ہوتا ہے۔ اور کانگریس پارٹی کا پچھلے کئی سالوں سے دباؤ رہا ہے، اس میں مسلمانوں کی بہت ساری غلطیاں ہیں، مگر فی الحال امتیاز جلیل صاحب چھائے ہوئے، ابھی مسلمانوں کے ہیرو بنے ہوئے۔ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ جو نیوز چینل والے ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا فنڈا ہے، الیکشن آ رہا ہے، ووٹ بینک کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو یہ بالکل بیہودہ بکواس بات ہے۔ دیکھو، ناموس رسالت کی بات ہے، نبی کے عشق کی بات ہے، نبی کے محبت کی بات ہے، اور ایسے مسئلے میں اگر کوئی بھی آواز دے دے تو مسلمان اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی کہتے ہیں مسجد میں گھس کر ماریں گے، کوئی نبی کے اوپر جو ٹپنی کر دیتے ہیں، یہاں تک کوئی مسجد مدرسے کی بات کر دیتے، کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ایسا جیسے آپ نے دیکھا گھنٹہ ہوتا ہے، کوئی بھی آ کر اس کو بجا کر جاتا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی حالت کو بنانے کے لیے یہاں پر ماحول بنایا جا رہا ہے، کوئی بھی آئے بجا کر جائے۔ مگر یہ چیز ابھی امتیاز جلیل کی ریلیز سے یہ فرق واضح نظر آتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے معاملے ہوتے رہے، مطلب مسلمان سڑکوں پر آتے رہے، تو بہت حد تک فرق پڑے گا، بہت حد تک فرق پڑے گا۔ یہ تو صرف مہاراشٹر کی بات ہے، آپ سوچو، ایک مہاراشٹر کے چند ہزار لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے پورے مہاراشٹر کو جام کر دیا، پورے ملک میں ایک زبردست وبال مچا ہوا ہے کہ دیکھو مسلمان سڑکوں پر آئے اپنے نبی کے لیے۔ پورے ہندوستان میں اگر ایسا ہو، اس میں جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جتنی بھی ہماری تنظیمیں، سب ایک ساتھ ہو کر اس طریقے سے کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا اثر اس کا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہونا بھی چاہیے، جب تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے اپنے حقوق کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کانگریس کی سیاسی غلامی جو لوگ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی دلالی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اپنی دکانیں، اپنے مکان، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر، اپنی گاڑی کے لیے محنت اور فکر کر رہے ہیں۔ ان سے آپ ذرا سی امیدیں مت رکھو، یہ سوائے بیوقوف بنا رہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہ چاہے کوئی بھی ہو، ان کا سپورٹ کرنے والا بھی وہی ہے، جو پارٹی میں وہ بھی وہی ہے، صرف مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا ان کا فنڈا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے۔ میں کسی پارٹی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، مگر امتیاز جلیل نے جو کیا وہ اپنی سیاسی پارٹی کے بینر تلے بھی نہیں اس نے کیا، اس نے اپنے خود کے نام کے اوپر بھی امتیاز جلیل کی ریلی، بس اس طریقے سے اس نے آندولن کیا، چونکہ اس کا ایک چہرہ امام پارٹی سے جڑا ہوا ہے۔ مگر اس طریقے کے دھرنے آندولن پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ جمہوری حق، قانونی حق جو قانون نے ہمیں دیا ہے اسے کھونا نہیں چاہیے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔